بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام حکیم شہباز حسین نوان ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ موجد قانون مفرد اعضا ہیں، بانی قانون مفرد اعضا ہیں، ان کا پوتا شاگرد ہوں۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1988 میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے شاگرد اور ان سے فیض یافتہ جناب حکیم رانا افتخار احمد صاحب ظفروال والے، ان سے قانون مفرد اعضا کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سے شروع کیا۔ انہوں نے مجھے 3 سال قانون مفرد اعضا کی بنیادی تعلیم دینے کے بعد 1991 میں لاہور میں جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد رشید حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس وقت لاہور میں داتا دربار کے پاس اپنا ذاتی مکتب بنا چکے تھے۔ آپ دنیا پور کے رہنے والے تھے، اور اس وقت تحریک تجدید طب کے تحت قانون مفرد اعضا کی ترویج اور ترقی کے لیے کوشاں تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، اور ملک بھر میں طبی کیمپ جو ہیں وہ لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے لاہور میں اپنی ذاتی دکان خرید کر وہاں اپنی طبی پریکٹس کا آغاز کر دیا تھا۔ تو مجھے رانا افتخار احمد صاحب ظفروال والے رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس بھیجا، اور ان سے آگے پھر میری طبی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران میں نے میٹرک کے فوری بعد مولانا ظفر علی خان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج وزیر آباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا، اور وہاں سے 1995 میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا DHMS کا ڈپلومہ جو ہے وہ مکمل کیا، اور 1996 میں بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہوا۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جب جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ قانون مفرد اعضا کی طبی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہا تھا، تو اس دوران ایک بہت بڑا جو میرے خلاف شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ میرا قانون مفرد اعضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ میں نے اس وقت 1996 میں حضرت حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ، زیر سرپرستی قانون مفرد اعضا کی تعلیم حاصل کر کے گائیڈ قانون مفرد اعضا جو پہلی میری کتاب تھی وہ لکھی، مرتب کی، اور اس کو جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد رشید حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا دیباچہ بھی لکھا اور اس کو اپنے کتب خانہ سے شائع بھی کیا۔ قانون مفرد اعضا میں ان طبی خدمات کے اعتراف میں 1999 میں مجھے تحریک تجدید طب پاکستان کی طرف سے اس وقت کے جو پہلے قانون مفرد اعضا کے کالج موڑ امن آباد سے، یہ وہی کالج ہے جہاں سے حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب نے بھی طبی تعلیم حاصل کی، اور حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی گجرانوالے والے، وہ بھی جناب حکیم شبیر احمد راں صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو یہ جناب حکیم شبیر احمد راں صاحب نے اس وقت کچھ بہت اہم شخصیات کو فاضل قانون مفرد اعضا علاج بالغذا کی
جو اعزازی سندیں ہیں وہ عطا کی تھی، جن میں کچھ MPS بھی شامل ہیں مجھے یاد ہے، اور اسی سلسلہ میں یہ مجھے بھی فاضل قانون مفرد رضا کی سند اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے عطا کی گئی۔ اس کے بعد میری مزید 6-7 طبی کتب جو تھی وہ مارکیٹ میں آئیں، اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے میری وہ طبی کتب مقبول ہیں، اور پاکستان کے ہر اردو بازار میں جہاں طبی کتب فروخت ہوتی ہیں وہاں وہ میری لکھی ہوئی طبی کتب بھی فروخت کی جاتی ہیں اور مقبول عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس اعلیٰ ترین طبی کارکردگی پر مجھے تحریک تجدید طب پاکستان کی طرف سے اس وقت کے نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے نائب صدر جناب عمر خطاب ماہر صاحب، ان کے دست مبارک سے یہ تعریفی سند اور گولڈ میڈل برائے حسن کارکردگی 2003، یہ جو میرا پہلا گولڈ میڈل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت مجھے جب میں عین عالم شباب میں تھا تو یہ دیا گیا۔ یہ بھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمت اللہ علیہ کی خصوصی ہدایت پر میں نے AR میموریل طبیہ کالج شاہدرہ ٹون لاہور میں باقاعدہ طور پر ان دنوں جب یہ مجھے گولڈ میڈل پہلا ملا تھا تحریک تجدید طب پاکستان کی طرف سے، تو میرا فاضل طب والجراحت بھی ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ اس وقت یہ مجھے AR میموریل طبیہ کالج شاہدرہ ٹاؤن لاہور سے سند فراغت ملی۔ 4 سالہ فاضل طب والجراحت کا ڈپلومہ میں نے مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر میری پہلی طبی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی ہو گئی، وہ بھی آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر مجھے فاضل طب والجراحت کا نیشنل کونسل فار طب سے ڈپلومہ بھی ملا، اور اس کے بعد آج اس دور میں جو میری نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن ہے وہ بھی آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ان عظیم ہستیوں سے طبی فیض حاصل کرنے کے بعد میرا یہ کوئی سلسلہ رکا نہیں۔ میں نے اپنے دور کے بہترین اطباء کرام جناب مولوی محمد زمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رجسٹرڈ معالج، جناب ڈاکٹر و حکیم تاثیر حیدر صاحب اپنے دور کے بہت بڑے طبیب اور بہت بڑے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اس کے علاوہ جناب حکیم تاج محمد جیلمی صاحب قانون مفرد رضا کے ماہر معالج، اس کے بعد جناب حکیم عبد الحمید صاحب جموں والے جو کہ حضرت حکیم اجمل خان صاحب دہلوی کا شاگرد گرانا ہے، ان سے بھی طب یونانی کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے 20 سال تک اپنے ان استاد کرام سے طبی استفادہ کیا، اور آج بھی الحمدللہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے جب ہیلتھ کیئر کمیشن پاکستان میں بنے، 4 صوبوں میں ان کا نفاذ ہوا، تو میں نے یہ بطور طبیب ان سے رجسٹریشن کروائی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ریگولر لائسنس آف پریکٹس جو ہے وہ بھی ان سے حاصل کیا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے میری 13 کتابیں جو طبی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ گوگل وغیرہ پہ بھی موجود ہیں۔ آپ حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی طبی بکس سرچ کریں، آپ کو ہماری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور میری ایک کتاب بیاض شہباز 2017 میں اور 18 میں
یہ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ گوگل پر پڑھی جانے والی ٹاپ 10 بکس تھی ان میں یہ آئی، اور یہ آج بھی ریکارڈ میرے نام موجود ہے الحمدللہ، اور یہ گوگل پر موجود ہے، آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے فضل و کرم سے قانون مفرد اعضاء کے تحت تقریباً 2015 میں ہاتھوں کی لکیروں سے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب دریافت کیا۔ پہلے اس کو ویسے میں اپنی پریکٹس میں یوز کرتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے لاہور میں بھی جب اپنا مکتب بنا لیا تو طباء اکرام کو اس کا سے متعارف کروایا۔ پھر اس وقت بھی ایک مولوی حکیم نے مجھے چیلنج دیے، میں اس کا اس وقت نام لینا نہیں چاہتا، اور میرے خلاف اس وقت کے قانون مفرد اعضاء کے طبیبوں نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا، اور اس وقت میں صرف یہ کہتا تھا کہ آ کر دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو مریض آنے شروع ہو گئے ہیں، عام شخصیات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میرا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، میں نے 2 سال تک فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ پوری دنیا سے صرف ہاتھوں کے پرنٹ لوگ بھیجتے تھے، اور میں ان کی 100% درست الحمدللہ اللہ کے فضل سے قانون مفرد اعضاء کے تحت تشخیص کرتا تھا۔ یہ میں نے پروگرام کیے اور انوکھا ورلڈ طبی ریکارڈ بنایا۔ اس پر حاسدین نے مجھے چیلنج دیا، اور میں نے مینار پاکستان میں اس چیلنج کو قبول کیا، لیکن حاسدین جنہوں نے مجھے چیلنج دیا ہوا تھا وہ بھاگ گئے، اور وہاں ایک مقابلہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا، جس کی اناؤنسمنٹ 6 ماہ تک سوشل میڈیا پہ ہوتی رہی، اور کچھ لوگوں نے جو طبیب تھے، بڑے طبیب تھے، انہوں نے اس پہ 1 لاکھ روپے کا انعام رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایک دن میں 100 سے زیادہ مریضوں کی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قانون مفرد اعضاء کے 100% عین مطابق بہت بڑے بڑے طبیبوں کی موجودگی میں لاہور میں مقابلہ جیت لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت طبی دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، اور 1 لاکھ روپے نقد انعام جیتا۔ اس کے بعد یہ بات جناب حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے موجودہ جانشین تحریک تجدید طب پاکستان، انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی تحریک تجدید طب پاکستان کے دھڑے ہیں ان کے سرپرست اعلیٰ جناب حکیم معظم فرید ملتانی صاحب تک پہنچی۔ انہوں نے کئی سال تک مجھے واچ کیا، ذاتی طور پر بھی آ کر میرے لاہور میں 2 کلینک ہیں، مکتب کمالی رحمان سٹی فیس 6 نزد رچنا ٹاؤن بالمقابل ناصر ہاسپٹل جی ٹی روڈ شاہدرہ لاہور میں۔ وہاں ہر 15 دن بعد میں اتوار والے دن صبح 9 بجے سے لے کے 3 بجے تک طبی پریکٹس کرتا ہوں، اور اس کے بعد مکتب کمالی دکان نمبر 18 گراؤنڈ فلور ہادیہ حلیمہ سینٹر باٹی چوک لاہور میں ہر ہفتہ والے دن 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک طبی پریکٹس کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب ہمارے اس کرشماتی نظام تشخیص طب کو دیکھنے کے لیے کئی دفعہ وہاں تشریف لائے، اپنی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں مریضوں کی تشخیص ہوتے دیکھی، اپنی تشخیصیں بے شمار دفعہ کروائیں، اور جناب حضرت صاحبزادہ مسلم ناصر شکیل صاحب فرزند ارجمند، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اور ان کے قریبی رفقائے کار نے بھی ہمارے اس اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت اپنی تشخیصیں کروائیں، اور انہوں نے بھی اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، حیرت زدہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین
جناب حضرت صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب نے علاج بالغذا ویلفیئر فاؤنڈیشن لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب محمد بشیر بھٹی صاحب نے لاہور میں ایک پروکار تقریب میں ہمارے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کو قانون مفرد اعضاء کا نام بھی دیا، اور اللہ کے فضل سے پاکستان کی طب کی تاریخ کا پہلا حکیم انقلاب گولڈ میڈل اصل سونے کا تمغہ۔ عام روٹین پر جو تمغے سونے کے ہوتے ہیں وہ سونے کے نہیں ہوتے، وہ صرف گولڈ کا کلر ہوتا ہے، لیکن ان معزز شخصیات نے اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کو اس اعلیٰ پائے کا کام قرار دیا کہ انہوں نے یہ اللہ کے فضل سے اصل سونے کا تمغہ جو ہے وہ مجھے وہاں عطا کیا، اور قانون مفرد اعضاء میں تجدید کا بھی اعلان کیا، اور قانون مفرد اعضاء کی تکمیل کا اعلان کیا، اور اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کو نظریہ مفرد اعضاء کا نام بھی دیا، اور ساتھ مجھے یہ جو ہے سند بھی عطا کی۔ اس کے بعد جناب حکیم صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے میری اعلیٰ ترین طبی خدمات کے اعتراف میں یہ جو اصل سونے کا حکیم انقلاب گولڈ میڈل ہے، اس سے بھی لاکھ گنا بڑی عطا مجھ پر کر دی۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے جناب حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، پوری عالم بشریت کے پہلے مجدد طب، اتنی بڑی طبی شخصیت، اتنی بڑی طبی شخصیت کے ہم ان کے علمی مقام اور قد کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی ان کے زیر استعمال رہنے والی نایاب ترین کرسی، جو کہ ان کے خاندان کا اثاثہ تھی، جناب حضرت صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب نے جناب حکیم محمد بشیر بھٹی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ علاج بالغذا ویلفیئر فاؤنڈیشن لاہور کی موجودگی میں مجھے تحفتاً عطا کر دی۔ یہ کرسی بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ لوگوں کو اصل کرشماتی نظام تشخیص طب پوری دنیا میں سکھایا۔ میرے اس چینل پر بہت زیادہ بڑے بڑے اطباء اکرام، قانون مفرد اعضاء کے ماہرین، بزرگ اطباء اکرام جو 50 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی تصدیقیں موجود ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے میری ایک طبی زندگی اور میرے طبی سفر، جہاں سے میں نے میٹرک سے شروع کیا اور آج تک کا جو میرا طبی سفر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی میری بہت ساری کتابیں زیر تکمیل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ یہ میرا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا گروہ سوشل میڈیا پہ سرگرم عمل ہے جو ہمارے اس علاج بالغذا، جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد، ان کا وضع کردہ فطری طریقہ علاج ہے، اس کا نام لے کر، علاج بالغذا کا نام لے کر بہت ہی گمراہ کن ویڈیوز بنا کر دل کے مریضوں، جگر کے مریضوں، دل کے سوراخوں کے مریضوں، کینسر کے مریضوں، گردے فیل ہونے کے مریضوں اور بہت سارے دوسرے ایسے خطرناک امراض، جان لیوا امراض میں مبتلا مریضوں کو گمراہ کر کے ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان کو ہلاک کر رہے ہیں، موت کی وادی میں دھکیل رہے ہیں۔ علاج بالغذا کے نام پر خطرناک ترین زہر
سینکھیا، کچلا، شنگرف، دار چکنا وغیرہ انتہائی خطرناک زہر بے دریغ استعمال کروا رہے ہیں، اور اس سارے سنیریو میں بدنام کون ہو رہا ہے؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات، قانون مفرد اعضا، اصل حکیم، قانون مفرد اعضا کے جو اصل معالج ہیں، ان لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ میری مراد یوٹیوب پہ سب سے بڑے اس قانون مفرد اعضا کے حوالے سے چینل نقطہ گائیڈنس چینل، الہدا نقطہ چینل اور عبقری نالج چینل کے جو روح رواں ہیں عبد الوہاب شیرازی صاحب، ان سے ہے۔ عبد الوہاب شیرازی صاحب ایک مولوی ہیں، طب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک یوٹیوبر ہیں۔ انہوں نے معاشی حالات سے تنگ آ کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ کتنے ہیں، 8، 10، 15 ہزار میں وہ کسی مسجد میں امامت کرواتے ہیں، تو ان مولوی صاحب نے اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا۔ خیر سے شاطر بھی ہیں، عیار بھی ہیں، مکار بھی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت قانون مفرد اعضا کا بول بالا ہے، اپنے جیسے ایک جعلی طبیب کو جس کا طب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، نہ فاضل قانون مفرد اعضا ہے، نہ فاضل طب والجراحت ہے، نہ طب کا کام کرتا ہے۔ خلیہ اس کا دیکھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، شکل سے، پگڑی شگڑی باندھنے سے، خلیے سے طبیب نظر آتا ہے۔ اس سے 150-200 کے قریب قانون مفرد اعضا کے تحت انتہائی حساس موضوعات پر بالکل غیر ذمہ دارانہ بندے مار پروگرام کے تحت ویڈیوز بنائیں اور یوٹیوب پر ان کو اپلوڈ کر دیا۔ وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا شکار بنے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا، چند ایک سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی طرف سے دیے جانے والے زہر جو ہیں ریکارڈڈ طور پر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے، ان کا وہ نسخے ان کے موجود ہیں، اور اس چینل پہ دیے جانے والے کچھ ایسے غلط نسخے جو کہ خطرناک ترین زہروں پر مشتمل ہیں، ان کی وجہ سے متاثر ہونے والے بندوں کا بھی ہمیں علم ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ کئی چینلز تک پہنچ چکی ہے، ان کے متاثرین کچھ سامنے آ چکے ہیں، میرے چینلز پر بھی ان پر ویڈیوز بن چکی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو بن کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر طبی تعلیم، قابلیت، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گھرانے کے ساتھ تعلق، تحریک تجدید طب کے ساتھ تعلق، اس تمام کی روشنی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عبد الوہاب شیرازی نقطہ گائیڈنس والا یہ اس دور کا سب سے بڑا طبی کذاب ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا طبی فتنہ ہے۔ ان کی تمام جو گمراہ کن غلط طبی ویڈیوز ہیں، جو بندہ مار مہم ہے، اس سے ہم ایک ایک کر کے اپنے چینل پہ پردہ اٹھائیں گے اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ویڈیوز ہیں۔ صرف سوشل میڈیا سے انہوں نے ویوز لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے عوام کو دھوکہ دیا ہے، عوام سے فراڈ کیا ہے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا ہے۔ میں نے تھوڑی تحقیق کی ہے،
تو پتہ چلا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے. ابھی لاہور سے شروع ہو کے یہ ایبٹ آباد تک پہنچ گیا ہے، جو میرا علم ہے کہ وہاں تک ان کے کرندے اور کارکن ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ عبدالوہاب شرازی ان کا سرغنہ ہے. وہ بڑی معصوم شکل اور بڑی اپنی قانون مفرد اعضاء کے ساتھ وابستگی ظاہر کر کے، صابر ملتانی صاحب کے ساتھ وابستگی ظاہر کر کے لوگوں کو گھیرتا ہے اور پھر آگے کرندوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے ان کو مختلف جگہ پر خفیہ طور پر بلا کر لوٹتے ہیں. علاج بالغذا کے نام پر خطرناک زہر دیتے ہیں. یہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنی تمام طبی تعلیم، کالجز، تصاویر، گولڈ میڈل کے ساتھ ملنے والی سندات، اپنے مکتب کے ہمارے سارے ایڈریس پتے، یہ سارے ویڈیو پر چلائے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. میری یہ جو طبی سندات ہیں، طبیہ کالجز کا ریکارڈ ہے، نیشنل کونسل کا ریکارڈ ہے، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا ریکارڈ ہے. آپ جہاں سے مرضی چیک کروا سکتے ہیں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائسنس کے تحت یہ بندہ پریکٹس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں یہ عبدالوہاب شرازی سے، اس دور کے سب سے بڑے طبی کذاب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے تمام دواخانوں، اپنے استادوں کے دواخانوں، اپنے شاگردوں کے دواخانوں کے پتے کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ خفیہ طور پر لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ کیا تم دہشت گرد ہو؟ کیا تم آتنکوادی ہو؟ کیا تم ہیروئن فروش ہو؟ چرس بیچتے ہو؟ نجائز فروش ہو؟ کوئی بدن فروشی کا دھندا کرتے ہو جو اس طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ سامنے آؤ. آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے تمام تر طبی اعزازات کے ساتھ، یہ اللہ کے فضل سے میں اس مقام پر ہوں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. میری کتابیں پڑھ کے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں طبیب، ہزاروں رجسٹرڈ طبیب پریکٹس کر رہے ہیں. میرا ایک ایک لیکچرز لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں. کرشماتی نظام تشخیص طب سیکھنے کے لیے لوگ فیسیں لے کر میرے پیچھے آتے ہیں کہ سر یہ فیس لے لیں، ہمیں لیکچر دے دیں. میں آج اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں کہ عبدالوہاب شرازی اس دور کا سب سے بڑا طبی کذاب ہے، طبی فتنہ ہے. اور اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، میڈیا پرسنز بلا لے، اطباء کرام بلا لے، ججز بلا لے، قانون مفرد اعضاء کے اپنے جتنے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ طبیب ہیں ان سب کو بلا لے. 1 کروڑ روپے کا انعام رکھ کر جہاں چاہے میرے سامنے آ جائے. میں اس کو 100% جھوٹا، کذاب اور جعلی حکیم ثابت کروں گا. اگر میں ثابت نہ کر سکا تو نہ صرف 1 کروڑ روپیہ بطور ہرجانہ دوں گا، اس سے معافی بھی مانگوں گا اور پوری زندگی کے لیے طب چھوڑ دوں گا. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بھی اعلان کرنے جا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. تمام یوٹیوبر جو بھی جاسوس مائنڈ رکھتے ہیں، میں نے اپنی تمام طبی قابلیت، ابھی یہ میری صرف طبی قابلیت ہے، اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے علوم و فنون، ان کی سندیں میں نے ظاہر نہیں کی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں سیکھے ہیں. جو کورسز حکومت کے منظور شدہ اداروں سے کیے ہیں وہ بھی میں نے ظاہر ابھی نہیں کیے، لیکن میں نے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کی ساری فراہم کر دی ہیں. اب آپ لوگ جو یوٹیوب چینل چلانے والے ہیں، کل ایک بھائی ادھر میرا انٹرویو بھی لینے پہنچے تھے لاہور میں، ان سب سے میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی میدان میں لاؤ، اس کو میرے مناظرے پہ لے آؤ، سامنے میرے مقابلے پہ سامنے لے آؤ. اس کے جو اعتراضات ہیں میں ان سب کا جواب بھی دوں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بات میرے منہ سے نکلی ہے اس کو میں ثابت بھی کروں گا
یہ اگر مرد ہے تو میدان میں آئے اور خلق خدا کو گمراہ نہ کرے، اور تمام طبیبوں، طب کے طالب علموں، اور اس موقع پر میں تمام جو لوگ دیکھنے والے سننے والے ہیں سوشل میڈیا پہ طب کے شوقین، ان سب سے کہوں گا کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا طبی کذاب ہے، طبی فتنہ ہے۔ اس کی شکل و صورت پہ نہ جائیں اور اس کے کسی نسخے کو استعمال نہ کریں، ورنہ اپنی زندگی سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ میرا یہ چیلنج عبدالوہاب شرازی کے نام ہے، تمام ایسے لوگ جو اس مکمل گروہ کو جو انہوں نے سوشل میڈیا سے آگے عملی طور پر قائم کیا ہوا ہے، اس کو قانونی اداروں کو پکڑوائیں۔ میں 5 لاکھ روپے نقد انعام اس بندے کو دوں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ میری طرف سے 5 لاکھ روپے کا اعلان بھی ہے، اور یہ ایک کہہ لیں کہ اپنی تمام تر طبی قابلیت، لیاقت، کارکردگی، اعزازات اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ایک آپ کی خدمت میں فیصلہ بھی ہے کہ اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ میں چیلنج دیتا ہوں، میں نے اپنا تمام حسب نسب طبی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ میں اس کو بھی چیلنج دیتا ہوں کہ یہ کس طبی کھیت کی مولی ہے، اپنا طبی حسب نسب، طبی تعلیم، کن استادوں سے تعلیم حاصل کی، کس طبیہ کالج سے تعلیم حاصل کی، سارا کچھ اپنے یوٹیوب چینل پہ میرے سامنے لائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ نہیں لا سکے گا۔ ایسے لوگ صرف گیدڑ کی طرح اپنی وہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو، اپنی کھڈوں میں گھس کر شیروں کو صرف بکواس کر سکتے ہیں، کسی شیر کے سامنے نہیں آ سکتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیر نے ایک پنجہ مارا تو میری ساری پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جانی ہیں۔ عبدالوہاب شرازی، گیدڑ نہ بنو، ایک شیر تمہیں للکار رہا ہے، میدان میں آؤ، سامنے آؤ، اپنے پیچھے چھپے تمام مکروہ چہرے لے کر آؤ، جب چاہو جہاں چاہو میدان سے جا لو، نہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ جو لوگ دنیا بھر میں عبدالوہاب شرازی کی ویڈیوز دیکھ کر طب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ اس کی ویڈیو سے کوئی طب نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کہ طب کیا ہے، اس کے استاد کو نہیں پتا کہ طب کیا ہے، اس کے استاد کو نہیں پتا کہ طب کیا ہے۔ اور آپ لوگ جو اس کا چینل دیکھ کر طب سیکھ رہے ہو، یہ آپ سارے کے سارے بندے مارو گے، کوئی فائدہ نہیں کسی کو ہوگا، نقصان ہوگا، بندے مارو گے، اور کوئی بندہ بھی اس پہ انشاءاللہ میں ایک ایک ویڈیو پہ رد لاؤں گا، دلائل سے ثابت کروں گا، اور میری وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو دلیلیں ہوں گی، پاکستان چھوڑ دنیا کا کوئی طبیب رد نہیں کر سکے گا، اور کوئی ڈاکٹر رد نہیں کر سکے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی جو بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، میں عبدالوہاب شرازی نہیں ہوں۔ انسان نے اگر کوئی لبادہ اوڑا ہے یا اپنے نام کے ساتھ کوئی لکھتا ہے کہ میں فلاں ہوں فلاں ہوں، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ اپنے وصفوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی قابلیت سے پہچانا جاتا ہے، اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ گالیاں نکالنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی گھر بیٹھ کے گالیاں نکال لیں، اس سے اس شخصیت کے قد کاٹ میں کیا فرق پڑے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو اس پورے نیٹ ورک کو پکڑائے گا، قانونی اداروں کے حوالے کرے گا، وہ میرے ساتھ رابطہ کر لے، میرے نمبرز چل رہے ہیں، 5 لاکھ روپیہ اس کو نقد انعام دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔